اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خدیجہ ٹی وی پر یہ اسپیشل پروگرام جو ہم ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج 15 ماہ مبارک کے رمضان ہے اور آج ہم اپنے آقا اور مولا سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت پر عالم انسانیت کو اور تمام مسلمانوں کو بالخصوص جہان تشیع کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان سب کا ثمرہ امام وقت امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ان کی جد کی پیدائش کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شاہد حسین صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ بہت بہت مبارک ہو آج کی تاریخ اور آج کی مناسبت سے۔ بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم سبط اکبر کی بات کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ہم پہ پہلا ہی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو پہلا سوال تو اسی پہ منحصر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں۔ یہ حدیث معتبر بھی ہے اور اس کو تمام عالم اسلام کے مسلمان قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ عام طور سے معمولاً امام حسین علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہوتا ہے بنسبت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے۔ دیکھیں، کیونکہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ میں جو سب سے زیادہ دردناک واقعہ گزرا ہے وہ واقعہ کربلا ہے، اور یہ واقعہ کربلا اس وقت ہوا کہ جو زمانہ امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ ایک علت یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ واقعہ تاریخ کا اہم ترین واقعہ تھا، کیونکہ امام حسین کی شہادت اہم ترین شہادت تھی تاریخ کی، لہذا امام حسین علیہ السلام کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے۔ یعنی محرم کا پورا مہینہ امام حسین سے مخصوص ہے، صفر کا مہینہ امام حسین سے مخصوص ہے، اور اسی طریقے سے 8 دن ربیع الاول کے وہ بھی امام حسین علیہ السلام سے مخصوص کیے جاتے ہیں، اور مجالس امام حسین علیہ السلام برپا کی جاتی ہے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کے لیے یا تو ہم امام کی ولادت کے موقع پہ، یعنی 15 رمضان المبارک کے جو آپ کی ولادت کا دن ہے، یا پھر آپ کی شہادت کا دن کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کو شہید کیا گیا، ان 2 تاریخوں میں معمولاً امام حسن کی زندگی کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں اور آپ کے مصائب کو اور زندگانی کو بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں واقع کربلا ہوا، لہذا ہر زمانے کے ایک تقاضے ہوتے ہیں اور اس تقاضوں کو دیکھ کر کے لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا مرتبہ وہی ہے کہ جو امام حسین کا ہے، اور جو امام حسین کا ہے وہی امام حسن کا ہے۔ بے شک۔ بس وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تاریخ کی اہم ترین شہادت ہے، لہذا امام حسین کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے ایک دلیل کے مطابق۔ جی سبحان اللہ۔ اگر کیونکہ جب ہم امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں خاص طور سے ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے، اور دونوں شہزادوں کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کو تاریخ نے جو رقم کیا ہے وہ واقعات صرف وہ ملتے ہیں، یا تو امام حسین کا سفر 28 رجب سن 60 ہجری سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اور 10 محرم کربلا وارد ہوتے تک، اور 10 محرم تک وہ کربلا کی شہادت تک، یہ تمام سلسلے وار تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہی اگر امام حسن علیہ السلام کی بات کریں تو یہ بچپنے کی اگر زندگی کو چھوڑ دیا جائے تو سلو حسن علیہ السلام اور اس کے تمام مناظر جو تاریخ میں ملتے ہیں، اس درمیان جو بچپنے سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کر اس عمر تک آنے تک، یہ واقعات تاریخ سے کیوں غائب ہیں؟ دیکھیے، تاریخ میں وہ معتبر واقعات کہ جس کا تعلق امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ہے وہ موجود ہیں۔ بس یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر معمولاً ہم نہیں کر پاتے ہیں، شاید یہ ہماری کوتاہی اور ہماری کمی ہے۔ لیکن تاریخ کے کتابوں میں
امام حسن کی فضیلت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گی کہ بے حد فضائل امام حسن کی بھی موجود ہیں، جیسے دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام کے تاریخ میں موجود ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے واقعاً بدنصیبی کی بات ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اموی سیاست ہو، اموی سازش ہو، جس کے ذریعے سے ان شہزادوں کا عام تذکرہ اس کو چھپا لیا گیا ہو۔ جی ظاہر سی بات ہے، امام حسن علیہ السلام کے لیے خاص طور سے بہت ایسی باتیں گڑھی گئیں اور آپ سے منسوب کی گئیں تاکہ آپ کے فضائل کو چھپا دیا جائے، جی، جس میں ایک چیز یہ کہی جاتی ہے معمولاً کہ امام حسن اور امام حسین کے مزاج میں تضاد پایا جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ جو دشمن کی طرف سے گڑھی ہوئی بات ہے، گڑھی ہوئی چیز ہے کہ دونوں شہزادوں کے مزاج میں تضاد پایا جاتا تھا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ شاید امام حسن کے زمانے میں اگر یزید جیسا بادشاہ ہوتا، یزید جیسا ایک ظالم حاکم ہوتا، تو امام حسن کا بھی رد عمل وہی رہتا کہ جو امام حسین نے بے کیا۔ شک، بے شک۔ اور شاید اگر امام حسین کے زمانے میں معاویہ جیسا ایک شاطر انسان ہوتا تو امام حسین علیہ السلام بھی شاید سلوک کرتے کہ جس طرح سے آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام نے کی۔ بالکل۔ اب اس زمانے میں دیکھا جائے امام حسن کے دور میں، لہذا طرح طرح سے امام حسن کے فضائل کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کو چھپایا گیا، آپ کے اوپر تہمت اور بہتان کو لگایا گیا۔ یہ تمام چیزیں امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں کی گئیں اور حاکم شام کے ذریعے سے امام حسن علیہ السلام کے اوپر اس طرح کے الزامات اور تہمتیں لگائی گئیں اور آپ کے فضائل کو چھپایا گیا۔ چلیے، یہ بڑی مجبوری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک اہم نکوت کو پیش کرنا بھی مسلمانوں کے درمیان، وہ بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کو اس شام کی سیاست نے، شام کے اس پروڈکشن نے وہ تمام چیزیں لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ اب یہاں پر جب ایک حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، ایک واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، نستجیر باللہ، کہ ان کو کہا جاتا کہ بہت زیادہ عقد کرتے تھے امام حسن علیہ السلام، تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کیسے ایسے عالم اسلام میں ایک روایت بنا کر پیش کیا گیا؟ دیکھیے، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دینا میرے اوپر واجب بھی ہے، اور اس زمانے میں خاص طور سے کہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور دور ہے، کہ جس زمانے میں ایک چھوٹی سی بات کو لے کر کے بڑے بڑے فتنے ہو جایا کرتے ہیں۔ جی، امام حسن علیہ السلام کے لیے جھوٹی باتیں کتابوں میں گڑھی گئیں اور جھوٹی روایات اور حدیثوں کو لایا گیا، اور یہ کہا گیا اور مشہور کیا گیا کہ حسن مشتبہ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ عقد کرتے ہیں، یعنی کثرت سے عقد کرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ طلاقیں دیتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے اور جھوٹا الزام ہے امام حسن علیہ السلام کے کردار کے اوپر۔ دیکھیے، تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو حاکم شام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کیونکہ جنگ صفین ہو چکی تھی، اور جنگ صفین میں جو خواتین تھیں، جو ان شہداء کی خواتین تھیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں گئے تھے حاکم شام کے مقابل میں، اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا، لہذا ان کی عورتیں بیوہ تھیں۔ تو حاکم شام کے زمانے میں کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا تھا ان بیوہ عورتوں کے گھروں کے اوپر رات کے وقت، اور وہ رات کے وقت وہ لوگ جاتے تھے ان خواتین کے گھروں میں اور جا کر کے ان کے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے، ان کی عزت اور ناموس کو چھین لیا کرتے تھے، ان کی توہین کیا کرتے تھے۔ اس ڈر و خوف کے خاطر وہ خواتین اور وہ عورتیں امام حسن مشتبہ کے پاس جایا کرتی تھیں اور ان امام سے پناہ مانگا کرتی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، امام وقت ہیں، امام معصوم ہیں اور آپ ہی صاحب شریعت ہیں، تو آپ کیسے کسی غیر عورت کو یا کسی نامحرم عورت کو اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا کیونکہ یہ زمانے کے فتنے تھے، اس زمانے کو دیکھتے ہوئے امام حسن ان کے ساتھ عقد کر لیا کرتے تھے، اور جیسے ہی فتنہ ختم ہوتا تھا امام حسن علیہ السلام ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ جی، یعنی وہ عقد دائمی نہیں ہوتا تھا بلکہ عقد موقت ہوتا تھا، کیونکہ شریعت میں متع جائز اور حلال ہے۔ واہ، یہ سبحان اللہ، کیونکہ ہماری طرف سے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا جانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہر ایک شخصیت کی اس کے کردار کشی کی گئی اور کس طرح سے اس کو مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ حضرت اگر آگے بڑھیں تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے وقت، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد بالکل ماحول ویسے ہی تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے دنیا میں۔ اس وقت اصحاب رسول کا آپ کے ساتھ کس طرح کا انداز ہوا کرتا تھا، جبکہ بار بار آپ دونوں شہزادوں کو پہچانوا رہے ہیں، حاذا حسین فارفو، اور اس طریقے سے امام حسن کو کہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، جنت کے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ جو پوری دنیا میں
اصحاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان اصحاب کو جو واقعی میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے والے تھے، ان کا کیا رول رہتا تھا؟ دیکھیے ہمیں تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں خود پیغمبر کے زمانے میں کہ جب پیغمبر خود مسجد میں آیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک طرف امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دوسری طرف اپنے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں لایا کرتے تھے جی، اور فقط اپنے ساتھ مسجد میں نہیں لاتے تھے بلکہ جس وقت پیغمبر اکرم منبر پہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے یا واعظ بیان کرتے تھے تو اس وقت ان دونوں نواسوں کو اپنے زانوں کے اوپر بٹھا کر کے ان کی معرفی کرتے تھے۔ جی، اسی وقت پیغمبر نے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، اے مسلمانوں، اے لوگوں جان لو یہ میرے دونوں نواسے وہ ہیں کہ جو جوان جنت ہیں، یعنی جنت کے سردار ہیں، لہذا جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو ان سے عداوت کرے گا وہ اللہ سے عداوت کرے گا، اور اللہ سے عداوت کرنے والا اہل جہنم میں سے ہوگا۔ یہ پیغمبر کی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر نے امام حسن کی بھی معرفی کی اور امام حسین کی بھی معرفی کی، یعنی ایسا نہیں ہے، پیغمبر دونوں شہزادوں کو برابر بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو مقام حسن کا ہے وہی مقام حسین کا ہے، اگر حسن اپنی جگہ پہ امام ہے تو حسین بھی امام ہے، بے شک بے شک بے شک۔ تو لہٰذا اس طریقے سے پیغمبر نے اپنی زندگی میں جہاں امام حسین کی معرفی کی ہے وہیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معرفی کر کے اور آپ کو لوگوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے پہچانوایا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا۔ لیکن اب ہم ایک اگلا سوال کرنے جا رہے ہیں آپ سے، بہت اہم۔ مسلمانوں کے بیچ میں بہت خوبصورت سے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ، یہ میرا بیٹا سید ہے اور مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ مسلمانوں نے اس کو سن لیا۔ اب اس حدیث کے ہم تمام درایت اور اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ اس حدیث کے ہی پس منظر میں ہم بات کریں گے۔ صلح کرنا اسلام میں کس طریقے کا ہے، یا کسی معصوم سے صلح کرنے والا شخص کہاں پر ہوگا؟ کیا آیا وہ مسلمان رہے گا؟ آیا وہ منافق ہوگا؟ آیا وہ کافر ہوگا؟ دیکھیے بات اگر صلح کی جائے تو خود پیغمبر کے زمانے میں یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح سے پہلے تاریخ کے ایک اہم صلح کی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، بے شک، یعنی خود پیغمبر اس وقت موجود تھے کہ جو صاحب شریعت تھے، کہ جنہوں نے ہمیں شریعت بتایا، دین بتایا، خود پیغمبر کے زمانے میں صلح حدیبیہ ہوئی، یعنی یہ سنت نبی ہے صلح کرنا۔ صلح کا معنی یہ نہیں کہ ہم اپنے دشمن سے ڈر گئے یا خوف زدہ ہو گئے، نہیں، زمانے کے تقاضوں کو دیکھ کر، زمانے کے حالات کو دیکھ کر، اونچ اور نیچ کو دیکھ کر کے اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس حکم کی معصومین علیہ السلام کہا جائے لوگوں تک رہنمائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت صلح کرنا بہتر ہے، اس وقت جنگ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آقا بہت اہم سوال تھا، آپ نے اس سوال کو کی نوعیت کو سمجھیے۔ مثلا صلح حدیبیہ ہوئی، ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسری طرف کفار ہیں، ان سے صلح ہو رہی ہے، یعنی اگر کوئی رسول سے صلح کرنے آ رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی کافر ہے، مشرک ہے، یہ بات بالکل آیا ہے، پکی بات ہے۔ اب کوئی کسی بھی معصوم کے سامنے وہ جنگ کر رہا ہے تو آیا اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا، لیکن اگر صلح بھی کر رہا ہے تو ہم اس کو کس زمرے میں اور کس زاویے سے دیکھیں گے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، اگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے صلح کر رہے ہیں یا امام معصوم کسی سے صلح کر رہے ہیں یا خود پیغمبر صلح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر راضی نہیں ہے، زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے اور حکم الہی کے تحت صلح کر رہے ہیں، لہٰذا وہ انسان کو مسلمان تو نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ دشمن رسول بھی کہلائے گا اور دشمن الہی بھی کہلائے گا، کیونکہ وہ کس کے مقابل آ رہا ہے؟ وہ امام معصوم کے مقابل نہیں آ رہا ہے بلکہ وہ اللہ کے مقابل آ رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، اللہ کے مقابل آ رہا ہے، لہٰذا اللہ کے مقابل آنے والا انسان تو کافر ہے کہ جو کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے اللہ کی بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب ہم مسلمانوں کے ان بھولے بھالے مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بہت خاموشی کے ساتھ بڑے پیار بھرے انداز میں اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی تمام جو اصحاب ہیں جو واقعی وفادار نبی رہے، آل نبی رہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اب ہم اسی سوال کو امام حسن کی اس ولادت سے مربوط کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ صلح کی گئی تو صلح میں شرطیں کیا تھیں؟ وہ شرائط کے بارے میں مسلمان تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے شرطیں جو بیان کی گئی ہیں صلح میں، بہت ساری شرطیں بیان کی گئی تھیں،
کہ جس میں اہم ترین شرطیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، مختصر وقت ہوتا ہے، لہذا کچھ اہم شرطیں کہ جس میں ایک شرط یہ تھی کہ بھائی امیر شام کے بعد امیر شام کا بیٹا اس تخت خلافت پہ نہیں آئے گا، یعنی اس وقت جس تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام وہ میرا حق ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کے اوپر سلو کی کہ بھائی دیکھو ابھی تم تخت خلافت پہ ہو، لیکن تمہارے مر جانے کے بعد تمہارے یعنی اس تخت کے اوپر تمہارا بیٹا نہیں آ سکتا ہے، اس کے بعد یہ تو میں آؤں گا، یہ میرا بھائی حسین آئے گا، یعنی یہ ایک شرط تھی۔ اس کے بعد کچھ شرطیں یہ تھیں کہ بھائی دیکھو تم شریعت کو پامال نہیں کر سکتے، حکم الہی کو بدل نہیں سکتے، حکم رسول کو بدل نہیں سکتے، وہ سنتیں کہ جو پیغمبر کے زمانے سے رائج تھیں اور جو پیغمبر دے کر گئے ہیں ان سنتوں کے اوپر ہمیں باقی رہنا ہے۔ اسی طرح سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تم حلال کو حرام نہیں کر سکتے اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے، یعنی یہ اہم شرطیں کہ جس وقت سلو ہوئی ہیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر شام کے درمیان۔ لیکن آپ دیکھیے ادھر امیر شام جب اس دنیا سے گیا ہے تو اس کے بعد وہ تمام شرطیں کہ جو امام حسن اور امیر شام کے درمیان ہوئی تھیں وہ تمام شرطیں توڑ دی گئیں اور تخت کے اوپر لا کر کے ایک شرابی کو بٹھا دیا گیا۔ یہ کس نے بٹھایا؟ یہی تو سوال ہے امت مسلمہ یہ پوچھ رہی ہے، وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو بندہ ہے اگر یہاں پر آیا ہے یزید فاسق و فاجر ہے تو اس کو وہاں بنانے والا اور پہنچانے والا کون ہے؟ دیکھیے خود امیر شام کے زمانے میں امیر شام خود یہ چاہتا تھا کہ میرے بعد اس تخت کے اوپر میرا بیٹا آ جائے، کہ جس کا نام تاریخ میں یزید بیان کیا گیا ہے، کہ جو ایک زناکار بھی تھا، روایات میں ملتا ہے کہ جو شرابی بھی تھا، کہ جس کو یہ تمیز نہیں تھی کہ مرد و عورت کسے کہتے ہیں، لہذا وہ صبح شام زنا کیا کرتا تھا، صبح شام شراب پیا کرتا تھا، اور اسی عالم میں وہ مصلی پہ جایا کرتا تھا جو قرآن کے مخالف آیت ہے۔ قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جس وقت حالت نشہ میں ہو تو نماز کے نزدیک نہ جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یزید شراب بھی پی رہا تھا اور مصلی پر بھی جا رہا تھا، یعنی وہ تمام شرائط کہ جو امام حسن کے اور امیر شام کے درمیان ہوئی تھی ان تمام شرائط کو توڑ دیا گیا تھا، اور خود اس کے پیچھے امیر شام کا ہاتھ تھا کہ میرے بعد اس تخت کے اوپر کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بنی ہاشم کا بندہ آ کر کے بیٹھ جائے، لہذا میرے بعد میرا بیٹا یزید ہی اس تخت کے اوپر آئے گا، وہ یہ کہہ کے اس دنیا سے گیا تھا۔ جزاک اللہ۔ اگر اب شرطوں میں سے ایک بہت اہم شرط ہے یہ سب کرنا، سب کے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ سب کا مطلب ہے کسی کی تنقید کرنا، یعنی اگر سب و شتم کی بات کی جائے تو یہ سب کو جب روکا گیا ہے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس شرط کو کیسے حاکم شام کے سامنے رکھا، اس کو بھی یہ بھی تو بیان کریں۔ جی بالکل، دیکھیے اس زمانے میں خاص طور سے جن کے ذریعے سے سب شروع کیا گیا تھا یا ستم شروع کیا گیا تھا، یہ 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، تو ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ فضائل علی اور فضائل آل علی کو مٹا دیا جائے۔ لیکن اس وقت ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی اکثریت بھی ہو گئی تھی، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی، تو اب اس وقت تقاضا یہ تھا کہ اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے اور روکا جائے۔ تو اب اس وقت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط بھی اسی صلح کے درمیان رکھی کہ بھائی دیکھو صلح ہوگی تب ہوگی کہ جب تم ان سب و ستم کو ہمارے اوپر سے ختم کرو۔ یہ بات ناظرین، یقیناً ہم آج اس پرمسرت موقع پر جہاں سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر ان تمام نقود کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سب سے اہم جو تاریخ کے نقطے ہیں اس میں سب سے اہم ہے کہ کس طریقے سے صلح ہوئی اور صلح کو پامال کیا گیا۔ آئیے ناظرین ہم بڑھتے کچھ اور سوالوں کی طرف۔ اگر امام نے اپنی زندگی میں جس طریقے کے عمل کیے ہیں، خاص طور سے کیونکہ ظاہر سی بات ولادت ہے اور ماہ مبارک کے رمضان ہے، کس طریقے سے اس ماہ مبارک کے بارے میں امام حسن کے اقوال ہیں، یا کس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ اس ماہ مبارک کو کی فضیلتوں کے بارے میں، اس کو بھی طرح ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر۔ ماہ مبارک کے رمضان ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اور فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، لہٰذا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ماہ مبارک رمضان میں یہ رہا کرتی تھی کہ آپ نماز کو تو ادا کیا کرتے تھے اور روزے کو بھی رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ غرباء اور مساکین کے درمیان جایا کرتے تھے، یعنی جو سنت آپ کے بابا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی تھی وہی سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ آپ کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں نکلتے تھے ماہ مبارک رمضان میں، اور ان غرباء کے گھر پہ جایا کرتے تھے کہ جن کے پاس نہ افطار کا انتظام ہوتا تھا اور نہ جن کے پاس سحر کا انتظام ہوتا تھا،
ان تک وہ غذاؤں کو پہنچایا کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا افطار کر سکے اور اپنی سحر کر سکے۔ اور امام حسن کے لیے ایک چیز اور مشہور ہے کہ جو آپ کی فضیلتوں میں سے ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو تندور تھا، یعنی خود آپ کے گھر میں ایک تندور موجود تھا، ایک عمومی تندور کہ جس میں 24 گھنٹے روٹیاں بنا کرتی تھیں، کھانے بنا کرتے تھے، اور مسلمان آتے تھے، روزدار آتے تھے، چاہنے والے آتے تھے، اور اس سفرہ امام حسن علیہ السلام سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ کا سفرہ بچ جاتا تھا مغربین کے وقت، اور جتنے بھی نمازی ہوتے تھے، جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے، وہ آپ کے سفرے کے اوپر بیٹھ کے وہ تمام نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے تھے کہ جو سفرے کے اوپر موجود ہوا کرتی تھیں۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام عبادات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت بھی انجام دیا کرتے تھے اور لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ دسترخوان امام حسن علیہ السلام بہت مشہور ہے۔ ثقافت کا کوئی ایسا واقعہ جو واقعی ہمارے تمام ان نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہو، اور حقیقت میں ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو امام سے، ہر معصوم سے کچھ لیتے ہیں سبق، اور اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اتار لیا جائے۔ دیکھیے، اگر واقعاً ہم اہل بیت کے صحیح معنی میں چاہنے والے ہیں اور شیعہ ہیں تو ہمارا عمل بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کا عمل تھا اپنی زندگی میں۔ بے شک اہل بیت علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ سخی تھے، آپ کے اندر سخاوت موجود تھی، اور خاص طور سے امام حسن علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام میں مشہور تھے کہ امام حسن سخی ہیں۔ یہ کتنی یعنی فضیلتوں میں ایک اہم فضیلت امام حسن کی یہ تھی کہ خود بنی ہاشم کے درمیان امام حسن کی سخاوت مشہور تھی۔ مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ آپ کے لیے یہ ملتا ہے کہ بھئی ایک شخص آتا ہے، مشہور واقعہ شام سے، اس کو معلوم نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ حسن مجتبیٰ کون ہے، امیر شام کے ذریعے سے وہ بھیجا گیا ہے مدینے، لہٰذا اس کو علم نہیں ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ کو پہچانتا نہیں ہے۔ جب وہ آیا مدینے تو اتفاق سے اس کی ملاقات امام حسن مجتبیٰ سے ہوئی۔ اب وہ آ کر کے امام سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم حسن کو جانتے ہو، کیا تم حسن کے گھر کو جانتے ہو؟ تو اب امام حسن علیہ السلام انجان بن کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں حسن سے کیا کام، تم حسن کو کیسے جانتے ہو؟ تو اب وہ شام سے آنے والا انسان اور وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی میں حسن سے انتقام لینا چاہتا ہوں، مجھے امیر شام نے بھیجا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا نام لے کر کے گویا وہ امام حسن کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے۔ پوری گفتگو کو امام حسن علیہ السلام تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ سنتے ہیں، اور اس کے بعد مسکراتے ہیں، اور مسکرا کر اس شخص سے کہتے ہیں لگتا ہے تو بہت تھک چکا ہے، میں تیرے آرام کا انتظام کر دوں، لگتا ہے تو بھوکا ہے، میں تیرے لیے کھانے کو فراہم کر دوں، لگتا ہے تیرے پاس پیسہ موجود نہیں ہے، میں تجھے چل کچھ پیسہ دے دیتا ہوں۔ یعنی یہ ہے سنت اور سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ آپ صبر بھی کر رہے ہیں، تحمل بھی کر رہے ہیں، اور جو آپ کا مخالف ہے، جس کو آپ کی معرفت نہیں ہے، اس کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور مدد بھی کر رہے ہیں۔ تو یہی سیرت اور یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم صحیح معنی میں حسنی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آغا، بہت خوبصورت اور پرنور گفتگو، اور انشاءاللہ کیونکہ واقعی وقت میں، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ مزید گفتگو کی جائے، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً ایک بار پھر آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں اس آج کی پرمسرت موقع پر مبارکباد، اور امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اپنے رب سے کہ پروردگارہ ہمیں بھی اسی راستے پر چلا جس پر معصوم علیہ السلام جس پر قائم تھے، اور ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے کم از کم ملا لیں تاکہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں سمر جائے۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔